ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عموم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائی اور دوستو عزیزو، آج کی تراویح میں 20ویں پارے میں یہ آیت گزری، ذہن میں خیال آیا اس کا ترجمہ دیکھ کر کہ اسی پر کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ ادارک یا ادارکوں کو معنی ہوتا ہے تھک جانا۔ حق تعالی جل شانہ و عمل والہ فرماتے ہیں کہ ان کا علم تھک گیا، یعنی ان کا علم پورا ہو گیا۔ بل ادارک علمہم، ان کا علم پورا ہو گیا، فی الآخرہ، آخرت کے باب میں۔ حق تعالی جل شانہ اس آیت میں ان لوگوں سے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں جن کی کل کائنات دنیا ہے، ایمان نہیں ہے ان کے پاس۔ اسی لیے اس سے آگے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، یہ کہتے ہیں باغی، نافرمان، غدار، اللہ کے ناشکرے، یوں کہتے ہیں۔ کفرہ کا معنی یہی ہوتا ہے، ناشکرہ۔ کافارہ کا معنی ہوتا ہے نعمت کو یاد کر کے بھلانے والا، یعنی ناشکرہ۔ اللہ کی نعمت کھا کر اوروں کی عبادت اور اوروں کے گن گائیں، اسے کافر کہا جاتا ہے، اور اللہ کی نعمت کھا کر اللہ کے گن گائیں، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ بہت موٹی زبان میں یہ تعریف ہے۔ جو اللہ کا کھا کر اس کے گن گائیں وہ مومن ہے۔ تو انہی کا بیان چل رہا ہے۔ وقال الذین کفروا، جو اللہ کے باغی ہے وہ یوں کہتے ہیں اذا کنا ترابا، ہم مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ آگے فرماتے ہیں اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو من گھڑت کہانیاں ہیں محمد کی، یہ تو بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مٹی ہو جائے اور پھر دوبارہ وجود دیا جائے اس کو؟ یہ ان لوگوں کے باب میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں، دنیا کا نالج بہت ہے، بہت نالج ہے۔ ان کے نالج کا حال یہ ہے کہ یہ ججیس میں ہے، یہ فلائٹ میں ہے، نہ معلوم کہاں کہاں ان کا علم چل رہا ہے، لیکن رب کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا، مالک کو نہیں پہچانا، ایمان نہیں لائے۔ ان کا علم پورا ہو گیا آخرت کے باب میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس انسان کی سائنس خدا کا تعارف نہ کرائے اسے کون سائنس کہے گا؟ جس کے پاس آسمان کو دیکھ کر آسمان والے کا علم نہ آئے اسے کون علم کہے گا؟ جس کے پاس زمین کے مشاہدات اور اس کے ذرات کا علم اور ان تمام علوم کے بعد اس کے پیدا کرنے والے کا علم نہ ہے، اسے کون کہے گا کہ علم ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں بل ادارک علمہم، ان کا علم پورا ہو گیا، ختم ہو گیا آخرت کے باب میں۔ بس ان کے پاس کتنا علم ہے؟ موت تک کا۔ میں موت تک کما لوں، میں موت تک بہت اعلیٰ درجے کی اپنی زندگی بنا لوں، میں موت تک عیاشی کر لوں، میں موت تک عیش و عشرت کی زندگی گزار لوں، اور اسی کے لیے اس کی دوڑ دھوپ ہے، اس کی رات بھی اسی میں، اس کا دن بھی اسی میں۔
اور یہ اپنے پورے نالج اور پورے علم کو اسی کے لیے استعمال کرتا جا رہا ہے کہ موت تک میں میری زندگی بہترین بنا کر کے میں گزار دوں، آخرت کچھ نہیں۔ ان کا علم ختم ہو گیا آخرت کے باب میں، بلکہ ان کا حال یہ ہے بل ہم فی شک منہا، یہ تو آخرت کے باب میں شک کر رہے ہیں، ان کو تو شک ہے آخرت کے باب میں کہ کس نے کہہ دیا کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ تو جھوٹی باتیں ہیں، بلکہ اندھے ہیں عموم۔ اللہ تعالیٰ اس سے آگے فرماتے ہیں شک تو کم سے کم کبھی حق پر بھی لے جائیں، لیکن جو اندھا ہو جائے اسے کون لے جائے گا۔ بلاغت قرآنی دیکھیں کتنے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی جہالت کو بیان کر رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر راہ کے حق نہ نمایت جہالت اس، جو راستہ اور ہر علم کے راہ نہ نمایت جہالت اس، جو علم تمہیں حق نہ بتائیں، جو علم تمہیں اللہ کا تعارف نہ کرائیں، جو علم تمہیں رب کریم کی پہچان نہ کرائیں، جو علم تمہیں اپنے معبود کا تعارف نہ کرائیں، اپنے پالنہار کا تعارف نہ کرائیں، وہ جہالت ہے۔ اسے علم نہیں کہتے، ٹھیک ہے دنیا کے اعتبار سے وہ ہنر ہے، علم نہیں ہے، وہ ہنر ہے۔ ہنر کے ذریعے سے انسان روتی روزی تو کما سکتا ہے، لیکن اس ہنر کے ذریعے سے رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرق ہے، ہنر اور علم میں فرق ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ جو رب کا تعارف کرائے، جو اللہ کا تعارف کرائے، جو اللہ کا خوف پیدا کرے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعلموا قبل ان تسودوا، علم سیکھو۔ یہاں علم سے مطلب وہ ہنر نہیں، علم سے مطلب وہ علم جو اللہ کی پہچان کرائے۔ عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علم سیکھو بڑے بننے سے پہلے، قبل ان تسودوا۔ تسودوا کا ایک معنی کیا ہے سردار بننے سے پہلے، اس لیے کہ سردار بنو گے مشغولیت بہت ہو جائے گی، باپ بن جاؤ گے علم نہیں حاصل کر پاؤ گے، ماں بن جائے گی علم نہیں حاصل کر پائے گی، عمر بری ہو گئی، بادشاہ بن جائیں گے علم نہیں حاصل کر پائیں گے، کلکٹر بن جائیں گے اللہ کا علم نہیں حاصل کر سکے، مشغولیت ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو، بڑے بننے سے پہلے۔ اور بعضوں نے فرمایا کہ تسودوا سواد لحیہ سے ہے، داڑھی نکلنے سے پہلے علم حاصل کرو، اس لیے کہ بچپن کا علم بچپن میں یاد رہتا ہے۔ جب انسان بچپن میں علم حاصل کرتا ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہے۔ میں نے آپ نے ہمارے مکتب کی زندگی میں بچپن میں جو پڑھا ہے توحید کو، وہ ایسا راسخ ہو گیا ہے کہ دارالعلوم کا علم نہ ہو تو بھی ہمارے مکتب کا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ انشاءاللہ ہمیں ایمان پر لے جائے گا۔ اسی لیے العلم، عربی میں کہاوت ہے العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپن کا علم جو ہے وہ پتھر پر لکیر کی طرح ہے، نقش کی طرح ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے سامنے ماں باپ کو چاہیے کہ غلط حرکت نہ کریں، یہ سمجھ کر کہ یہ تو بولتا بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، معصوم سا ہے، یہ کیا سمجھیں۔ فرمایا زبان بند ہے لیکن آنکھ اور کان کھلے ہوئے ہیں، اپنے ماں باپ کی ساری ہیئت کو، سارے حالات کو، ساری باتوں کو کیچ کر رہا ہے، بڑے ہونے کے بعد وہی کرے گا جو ماں باپ نے کیا ہے۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی۔ بچپن میں جو باتیں راسخ ہو جاتی ہیں نا دلوں پر، اس کا نکالنا مشکل ہے۔ اس لیے بچپن کی اچھی تربیت یہ بچے کو بہترین بنا دیتی ہے، اور بچپن کی بری تربیت
کہ بچپن میں اس کو موبائل دے دیا، اس کو گیم کھیلنے دے دیا، اس کو فلاں چیز دے دی، نتیجہ یہ ہوگا کہ اب بڑے ہونے کے بعد قابو کرنا مشکل ہو جائے گا، اب قابو نہیں ہو پائے گا۔ تو دوسرا ترجمہ فرمایا کہ تسودو کا ترجمہ داڑھی نکلنا، سودا کالی داڑھی، فرمایا داڑھی نکلنے سے پہلے علم حاصل کرو۔ اور تیسرا ترجمہ فرمایا محدثین نے کہ نکاح کرنے سے پہلے علم حاصل کرو، اس لیے کہ نکاح کے بعد مشغولیت بڑھ جائے گی۔ تو اب سوال یہ ہوا کہ کیا سردار بننے کے بعد علم حاصل نہیں کرنا چاہیے؟ بڑے بننے کے بعد علم حاصل نہ کریں؟ داڑھی نکلنے کے بعد علم حاصل نہ کریں؟ نکاح کے بعد علم حاصل نہ کریں؟ امام بخاری نے فوراً جواب دیا، وقال ابو عبداللہ وبعد ان تسودوا، فرمایا یہ تو بہتر تجھے بتایا کہ تو بڑا بننے سے پہلے حاصل کر لے، لیکن علم نہیں ہے تو بڑے بننے کے بعد بھی علم حاصل کرنا۔ امام بخاری نے فوراً جواب دیا، یہ مطلب نہیں ہے کہ بس بچپن میں علم حاصل کرو، بڑے پن میں علم حاصل نہ کرو، بڑے بننے کے بعد بھی علم حاصل کرنا۔ تو بہرحال ان کا علم جو اللہ کے باغی ہے، وہ علم کی ایک حد ہے، اپنی زندگی، اپنی لائف، میری زندگی بن جائے، میری لائف بن جائے، میری اولاد کی زندگی بن جائے، عیش و عشرت آ جائے، میرا مکان اولاد کا مکان، میری جائیداد اولاد کی جائیداد، میری پراپرٹی ان کی پراپرٹی، مسئلہ ختم ہو گیا، بس میری موت آئے گی۔ اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، ان کا علم ختم ہو گیا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ تو آخرت کے باب میں شک میں پڑے ہوئے، شک والے کو تو رہنمائی ہو سکتی ہے، بل ہم منہا عموم، بلکہ یہ تو اندھے ہو چکے ہیں، اندھوں کی رہنمائی کبھی نہیں ہو سکتی، یہ اندھے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم ہم کو اتنے بہترین انداز میں کہتا ہے، افسوس ہم نے قرآن نہیں سمجھا، ورنہ خدا پاک کی قسم یہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ایمان کمزور ہے، وہ اصل بنیاد یہ ہے کہ ہم قرآن کے قریب نہیں آئے، ورنہ قرآنی طاقت وہ ہے کہ جو انسان کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اور انسان اپنی جان تو دے سکتا ہے، ایمان نہیں دے سکتا۔ جب قرآن سے قریب رہتے ہیں نا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم چونکہ قرآن کے قریب ہی نہیں آئے، اس لیے وہ قرآن کی روحانیت، وہ نورانیت، وہ ان کے اندر کی باتیں، وہ جذبات، وہ ہمارے اندر نہیں آئے، ہماری زندگی ایسی ہی گزر رہی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مثل آئینے کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن میرے عیوب بتائے گا۔ تو میں تو روزانہ قرآن پڑھتا ہوں، لیکن میرا عیب تو قرآن نے کبھی نہیں بتایا۔ ابن قیم نے فرمایا کہ آئینے کے سامنے عیب ظاہر کرو تو عیب بتائے گا، تم عیب ہی ظاہر نہیں کرتے تو عیب کیسے بتائے گا؟ بھئی آئینے کے سامنے میں کھڑا ہوں اور میرے چہرے کا عیب اس کو بتاؤں تو وہ مجھے بتائے گا نا کہ ہاں یہاں تنکا ہے تجھے، اور میں اگر یوں چھپا کر کے کھڑا ہوں تو وہ مجھے کہاں بتائے گا کہ تیرے چہرے پر جو ہے یہاں تنکا لگا ہوا ہے۔ تو جب آئینے کے سامنے میں عیب ظاہر نہیں کرتا تو وہ میرا عیب نہیں بتاتا، تو قرآن کے سامنے میں اپنے آپ کو پاک دامن بنا کر کے پیش کرتا ہوں تو قرآن میرا عیب کہاں بتائے گا؟ قرآن سے کہو تو کہی کہ مجھ میں غیبت کی عادت ہے، اب قرآن تمہیں کہے گا لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرنا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تو مردار تیرے سامنے تیرے بھائی کو ذبح کر دیا جائے اور اس کا گوشت کھانے کو کہا جائے تو کیا تو کھائے گا؟ اگر وہ نہیں کھاتا ہے تو غیبت بھی اسی کے برابر ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو اس کو کیوں پسند کر رہے ہو؟ قرآن کے سامنے میں پیش کروں کہ یتیموں کا مال میرے پاس آیا ہے، میں کیا کروں؟ تو قرآن کہتا ہے یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، فرمایا تو لقمے نہیں ڈال رہا ہے بلکہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے۔ یتیم کا مال آگ کے انگارے ہیں، اور ان قریب یہ تو دنیا کا مسئلہ، وسیصلون سعیرا، ان قریب تو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو میں میرے عیبوں کو بتاؤں تو صحیح۔ قرآن جب میں کہوں کہ میرے اندر لوگوں کی مذاق اڑانے کی عادت ہے، تمسخر کرتا ہوں، اور مذاق بھی ذلتیوں والی،
ایک تو وہ مذاق ہے جو صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ مزاح ہے، وہ مذاق نہیں، وہ مزاح ہے۔ مزاح کا معنی ہوتا ہے بات سچی ہو لیکن ہنسنے کا اس کے اندر کوئی نہ کوئی لطیفہ ہو، اس کو کہتے ہیں مزاح۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ، تو بہت ساری روایتوں میں حضرت نے اپنے صحابہ سے مزاح فرمایا۔ ایک بڑی عمر کی عورت آئی اور فرمایا یا رسول اللہ میرے جنت میں جانے کی خواہش ہے۔ حضرت نے فرمایا کوئی بری عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ رونے لگی، حضرت فرماتے کوئی بری عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو حضرت نے فرمایا یعنی ساری عورتیں جوان ہو کر جائے گی۔ بات سچی ہے، حضرت نے جو ارشاد فرمایا اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ تو مزاح جائز ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مزاح فرماتے تھے، وہ کسی کی مذاق نہیں، کسی کی ذلتی نہیں، کسی کی توہین نہیں، یہ جائز ہے۔ بے شمار روایات ہیں۔ ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر 29 رمضان کو ایک لطیفہ سناتے تھے، مجمع میں آخری دن ہوتا تھا تو ایک لطیفہ سناتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے، اور میں نے خود مدینے میں حضرت سے یہ لطیفہ سنا، حضرت فرماتے تھے کہ بھائی 29 رمضان کو چاند نظر آ گیا تو اب مسجد میں لوگ بیٹھ کر رونے لگے، اللہ رمضان چلا گیا، اللہ انوار چلے گئے، اللہ برکات چلے گئے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ہائے 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 ہمارا رمضان چلا گیا، ہمارے انوار و برکات کا مہینہ چلا گیا۔ خوب بس واویلا کر رہے تھے، واویلا کر رہے تھے۔ اتنے میں جبریل نے مسجد کا دروازہ کھولا اور فرمایا السلام علیکم، گھبراؤ نہیں، تمہارے رونے کو اللہ نے سن لیا، کل عید نہیں ہوگی، دوسرا رمضان کل سے شروع ہو رہا ہے۔ تو سارے کہنے لگے بس 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 بہت ہو گیا، وہ تو زبان پر مکھن آ گیا تھا، پھسل گئی تھی، اب نہیں چاہیے، ایک رمضان کافی ہے۔ حکیم صاحب اس لطیفے کو سنا کر یہ کہتے تھے یہ سب تکلفات ہیں، جو دیا ہے اسی پر خوش رہ کر اللہ کو راضی کرو۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ رمضان ختم ہو رہا، ہائے افسوس رمضان، بھائی ہائے افسوس ہی کرنا تھا تو پھر رمضان میں کچھ کر لیتے، اس کو کیوں ضائع کر دیا تم نے جب تمہیں ہائے افسوس کہنا پڑ رہا ہے؟ اگر کیا ہوتا تو ہائے افسوس کا مسئلہ نہیں تھا، نہیں کیا اسی لیے ہائے افسوس کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو جو دیا ہے اسی پر خوش ہو جاؤ اور اسی میں کچھ کر لو اور اپنے رب کریم کو راضی کر لو۔ یہ ایک مزاح ہے، یہ تمسخر نہیں ہے، یہ کسی کی توہین نہیں ہے، یہ تذلیل نہیں ہے۔ تو مزاح جائز ہے لیکن کسی کی توہین ذلتی یہ جائز نہیں۔ اب قرآن کے سامنے میں پیش کروں کہ مجھ میں یہ عادت ہے کہ میں لوگوں کی حقارت اور لوگوں کی ذلتی کرتا ہوں تو قرآن میرا عیب بتائے گا، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ چند ہی جگہ وہ ہیں، ارباب علم جانتے ہیں کہ قرآن ہمیشہ مرد کو خطاب کرتا ہے، عورتیں اس میں آ جاتی ہے، علیحدہ عورتوں کو نہیں۔ لیکن 3 یا 4 جگہیں وہ ہیں کہ جہاں رب کریم نے مرد کو علیحدہ بیان کیا اور عورت کو علیحدہ بیان کیا۔ چونکہ یہ عیب جو ہے بڑی خطرناک عیب ہے، اس لیے دونوں کو علیحدہ بیان کیا۔ اس میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی مرد کی مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کی تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے اچھا ہو۔ یہاں مرد کو علیحدہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء، دیکھو علیحدہ، عورتوں کے مردوں کے اندر داخل نہیں کیا، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، ہو سکتا ہے کہ جس عورت کی تم مذاق اڑا رہے ہو وہ عورت اللہ کی نگاہ میں تم سے بہتر ہو۔ ہم کسی کو حقیر سمجھ کر کے مذاق نہ اڑائیں، اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے مجھے نہیں پتا۔ بہت سی مرتبہ میں اپنے آپ کو بڑا اللہ والا سمجھتا ہوں، حالانکہ اللہ کی نظر میں گرے پڑے کی جو قدر ہوا کرتی ہے وہ میری نہیں ہوتی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، بلکہ متفق علیہ روایت ہے، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، کوئی بہت مشہور معروف صحابی نہیں ہے یہ۔ ان کی پھوپھی نے ایک لڑکی کو تھپڑ مارا، تماچا مارا، اور لڑکی کا دانت ٹوٹ گیا۔ تو لڑکی کے والدین نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ ہمیں قصاص چاہیے۔
اسلام میں قصاص ہے، تم کسی کا دانت توڑو تمہارا دانت توڑا جائے گا، سیدھا سا مسئلہ ہے۔ تو اس لڑکی کے ماں باپ آئے کہ ہمیں قصاص چاہیے، جس نے مارا ہے اس کا بھی دانت توڑا جائے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ اب مارا اور دانت ٹوٹ گیا، کوئی اس طرح کا مسئلہ تو تھا نہیں کہ نیت ہو دانت توڑنے ہی کی، حضرت جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب میری پھوپھی عمر والی ہے، اس کی عمر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ عمر والوں کے ویسے بھی دانت کم ہو جاتے ہیں، حضرت اگر آپ نے اور دانت توڑ دیا تو اس کے دانت کم ہو جائیں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ فدیہ دلا دیجئے، جو کچھ دانت کے بدلے میں دیت آتی ہے وہ آپ دیت دلا دیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ راضی نہ ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں یہ مسئلہ سنیں، حضرت فرماتے ہیں، اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے کہ بہت سارے زوردار بولنے والے، بہترین انداز میں کلام کرنے والے، چکری چپڑی باتیں بولنے والے، جب وہ بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ بعضوں کو بات کرنے کا بڑا ملکہ ہوتا ہے، وہ اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اس سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ اور وہ جب قسم کھاتے ہیں تو پھر اللہ کے نام کو اتنا پور پڑھتے ہیں کہ تجوید میں بھی اتنا پور نہیں ہوتا وہ، اور وہ صفات کی قسم کھاتے ہیں، تعالیٰ کی کئی صفات کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زوردار بولنے والا میرے سامنے آ کر بہترین انداز میں بیان دیں، تقریر کریں اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے، اور بہترین انداز میں وہ اپنے حق کو ثابت کریں، اور میں اس کی بات میں آ کر، میں روایت سنا رہا ہوں آپ کو، میں اس کی بات میں آ کر اگر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور وہ چیز اس کی نہیں ہے تو محمد کے فیصلے کے بعد بھی وہ اس کا مالک نہیں ہو سکتا۔ سنیں حدیث، میں جب اس روایت پر پہنچتا ہوں تو اپنے بچوں کو یوں کہتا ہوں کہ نبی کے فیصلے کے بعد بھی وہ چیز میری نہیں ہے تو میں مالک نہیں ہو سکتا، تو دنیا کی کورٹ کے فیصلے سے میں مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ امام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد بھی اگر وہ میری چیز نہیں ہے تو میں اس کا مالک نہیں ہو سکتا، تو دنیا کے بڑے سے بڑے جج کا فیصلہ ہو جائے وہ میرا نہیں ہے، 100 دستاویزات کیوں نہ پیش کر دوں، 100 گواہ کیوں نہ پیش کر دوں، اور سپریم کورٹ کے جج کا فیصلہ کیوں نہ ہو جائے، وہ چیز میری نہیں ہو سکتی، وہ حرام ہے، دائماً حرام رہے گی۔ یہ حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ انس اگر وہ قصاص ہی مانگ رہے تو میں کیا کروں؟ تو حضرت انس نے فرمایا اللہ کی قسم میری پھوپھی کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انس قسم نہ کھاؤ، وہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں قصاص کا، قسم نہ کھاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کے اولیاء آئے، ماں باپ آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو جو ہو گیا وہ ہو گیا، ہمیں قصاص نہیں چاہیے، آپ دیت دلا دیجئے، جو پیسے ہیں وہ دلا دیجئے۔ حضرت انس بن نضر نے قسم کھائی، اور ادھر اللہ نے لڑکی کے ماں باپ کے دل کو پھیر دیا۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نضر کے سلسلے میں جو بات ارشاد فرمائی وہ مجھے آپ کو سنانا ہے، اس مسئلے کے اوپر کہ ہم جس کی مذاق اڑاتے ہیں کبھی اس کا مقام اللہ کے وہاں ہم سے بہت اونچا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ تعالی، بہت سارے پراگندہ بال، پراگندہ حال، کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں، ٹوپی کا ٹھکانہ نہیں، پیون والے کپڑے ہیں، چپل کا ٹھکانہ نہیں، لیکن مقام اللہ کی نظر میں وہ ہوتا ہے کہ وہ اس زمین پر قسم کھاتے ہیں، اللہ ان کی قسموں کو پوری کرتا ہے۔ ولیوں کے سینگ نہیں ہوتے، ولیوں کے سینگ نہیں ہوتے ہیں، یہ مسئلہ خوب یاد رکھے۔ کون چھپا ہوا ہے اس مجمع میں ولی میں نہیں کہہ سکتا ہوں، کس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، کس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے، کس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے،
اور اللہ اس کی باتوں کے اوپر نہ معلوم کیا کیا فیصلے کرتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ بنیاد اس کی کیا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ کوئی مرد کسی مرد کی مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کی تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے اچھا ہو اللہ کی نگاہ میں۔ کوئی عورت کسی کی مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ عورت اللہ کی نگاہ میں بہت بلند ہو۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی قرآن آئینہ ہے، لیکن آئینے کے سامنے عیب پیش کرو گے تو عیب بتائے گا۔ قرآن کے سامنے اپنے عیوب تو پہلے پیش کرو۔ ہم تو اپنے آپ کو وہ پاک دامن بتا رہے ہیں کہ گویا قرآن میں جتنی وعیدیں ہیں وہ دوسروں کے لیے ہیں، میرے لیے نہیں۔ تو پھر قرآن میرے عیب پر کہاں متنبع کرے گا؟ مجھے کہاں مطلع کرے گا؟ میں پیش تو کروں اپنے آپ کو۔ آئینے پر مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، ہر ایک دوسرے کا آئینہ ہے۔ اللہ کرے کہ مومنوں میں اتفاق پیدا ہو جائے۔ اگر اسی طرح ہماری آپسی قلوب کی نا اتفاقیہ رہی تو یاد رکھو ایک دن چاہتے ہوئے بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھ پائیں گے ہم، اللہ اس دولت کو چھین لے گا، اور ہمارا وہ حشر ہوگا جو اس سے پہلے تاتاریوں کے زمانے میں اور چنگیزیوں کے زمانے میں ہوا ہے۔ اگر اسی طرح ہماری نا اتفاقیہ اور ایک دوسرے کی ٹوپی اچھالنا اور ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا اور ایک دوسرے کی عزت لینا اور ایک دوسرے کو معمولی باتوں کے اندر کورٹ کچہریوں تک لے جانا اور قلوب کے نفاق میں اگر ہم رہے ہیں تو یاد رکھو اللہ ہماری طاقتوں کو ختم کر کے دوسروں کو ہم پر وہ قابض کر دے گا کہ ہم گردن اٹھانے کے محتاج ہو جائیں گے۔ یہ خوب یاد رکھو، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کا آئینہ کیوں کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں بڑے معانی ہے۔ ایک معنی تو محدثین نے اس کا یہ بیان فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کو اپنی زندگی دوسرے مومن کے اچھے اخلاق میں دیکھنی چاہیے۔ آپ کی جو اندر اچھے اخلاق ہیں میں لینے کی کوشش کروں۔ دوسرا ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ میرا عیب مجھ کو بتاتا ہے، اور میں جب ہٹ جاؤں اور آپ جب آئینے کے سامنے آئے تو وہ آپ کا عیب تو بتائے گا، میرا عیب نہیں بتائے گا۔ آئینہ جو ہے وہ آپ کا عیب بتائے گا، میرا عیب آپ کو نہیں بتائے گا۔ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اگر تمہیں کسی مومن میں عیب نظر آئے تو تم اس کو بتاؤ، دوسروں کے سامنے اس کو رسوا نہ کرو۔ ہائی کیا معانی بیان فرمائی حضور پاک۔ ہر ایک کے سامنے یہ نہ کہتے پھرو یہ نالائق ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ ہاں اس کو کہو کہ یہ تجھ میں عیب ہے اور اس کی اصلاح کر۔ پھر آئینے کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ بزبان حال بولتا ہے، بزبان کال نہیں بولتا، چلاتا نہیں ہے، چپکے سے بتا دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے مجھے میرے بھائی میں عیب نظر آئے تو میں چپکے سے عیب بتاؤں، نہ یہ کہ زور زور سے چلا کر کے اسے رسوا کر دوں۔ حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو نصیحت کی چپکے سے فقد نصح و اعز، وہ نصیحت ہے اور اس کا اکرام کیا، اور میں نے کسی کو زور زور سے نصیحت کی تو اس صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کو ذلیل کیا اور ضد پر اتار دیا۔ اب وہ ضد پر آئے گا کہ تو نے مجھ کو رسوا کر دیا سب کے سامنے۔ تربیت کے طریقے ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہم کو بتائے ہیں، تربیت کے طریقے ہیں۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے قرآن نہیں سمجھا، ورنہ قرآن جو ہمارے روح کو ہلا دیتا ہے، ہمارے روح میں نور جو پھونک دیتا ہے۔ ایک طرف تو اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ میرے باغی بندوں کا علم دنیا کے حد تک ہے، وہ آخرت کو سمجھتے ہی نہیں ہے، بلکہ ان کا علم آخرت کے باب میں شکوک اور عموم میں ہے، اندھے ہو چکے، ان کو آخرت کے باب میں کوئی مسئلہ نہیں۔
اسی لیے قرآن کریم پھر دوسری طرف ہم کو لے جاتا ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ہائے لا یغرنک، او مسلمان، دنیا کا دستور یہ ہے کہ ذرا چمک دمک کی طرف ہماری نظریں ذلی چلی جاتی، کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہو، ذرا چمک دمک ہم دیکھتے ہیں نا، ذرا شانوان جب دیکھتے ہیں نا، ذرا کسی کی بلندی کو ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی عظمت دل میں آنے لگتی ہے۔ حق تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح کر رہے ہیں، لا یغرنک، اے ایمان والو، تقلب الذین کفروا فی البلاد، میرے باغیوں کا دنیا کے اندر چڑھنا پھرنا اترنا، نشیب چراز، ان کے مکان، ان کی گاڑیاں، ان کی شان، ان کے دنیاوی عہدے، اس کو دیکھ کر تجھے دھوکہ نہ ہو جائیں، اس لیے کہ یہ دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں کچھ نہیں۔ کیا اصلاح کر رہا ہے قرآن ہمارا کہ یہ بندہ ناقص علم والا ہے، اس کو میں نے جو دولت دے رکھی ہے اس کی قدر ہی نہیں ہے اس کو، اور وہ کیا دولت ہے؟ ایمان کی دولت، اس کو قدر ہی نہیں۔ ہمیں قدر پیدا کرانے کے لیے اللہ یہ مضمون بیان کر رہا ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کے عہدے، ان کی دولت، ان کی گاڑیاں، ان کے مکان، ان کے بنگلے، ان کی جائیداد، یہ سب دیکھ کر تو کہیں دھوکے میں نہ آ جانا۔ کیوں؟ متاع قلیل، یہ ارباب علم بیٹھتے ہیں، غور فرمائیں اللہ کیا کر رہا ہے۔ متاع لفظ استعمال کیا، متاع کس کو کہتے ہیں؟ عورتیں چولہے کے اوپر برتن اتارنے کے لیے جو کپڑا استعمال کرتی ہے اس کو متاع کہا جاتا ہے۔ اس کپڑے کی کوئی ویلیو ہوتی ہے؟ بھئی دیگ اتارنے کے لیے جو کپڑا ہو اس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے؟ عربی میں متاع، اس کو اللہ نے اس دنیا کی ساری لائف کو، اس عیش و عشرت کو جو اللہ کے باغیوں کے پاس ہے، اللہ کے نافرمانوں کے پاس، ناشکروں کے پاس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کپڑے سے، اگر دھیر زبان میں ترجمہ کرو، چولہے کے چتھرے سے، اس کو اللہ نے تعبیر فرمایا کہ جیسے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اسی طرح بغیر ایمان کے ان کی بھی کوئی ویلیو نہیں۔ متاع کہا اس کو۔ پھر مزید اس میں اللہ نے فرمایا متاعن، تنوین تنکیر کی ہے، تنکیر کا معنی کسی چیز کو حقیر بتانا، تنوین لا کر کے اللہ نے فرمایا متاعن، بہت معمولی چیز ہے یہ۔ اور ابھی معنی کے اندر اور گرانے کے لیے اللہ قلیل کا لفظ لے آیا، متاعن قلیل، یہ بہت تھوڑی چیز ہے جہاں آنکھ بند ہوگی کہ جہنم اس کو پکڑ لے گی۔ اس کے مقابلے میں مومن کو اللہ کہہ رہا ہے تو ان کے دور بھاگ اور ان کی بلندیاں اور ان کی ترقیاں اور ان کی شان اور ان کے عہدے، ان تمام کو دیکھ کر تو دھوکے میں نہ آنا۔ میں نے تجھ کو ایمان کی جو دولت دی ہے، تجھ سے بڑھ کر مالدار کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، خدا پاک کی قسم، میرے پاس دیریا بھی نہ ہو، ایمان ہو، مجھ سے بڑھ کر مالدار کوئی نہیں، مجھ سے بڑھ کر مالدار کوئی نہیں۔ چٹائی پر سو کر زندگی پوری ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کے ساتھ جو زندگی ہے وہ مالداری کی زندگی۔ یہ موجودہ حالات ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، تمہارے گھر ٹوٹے، تمہارے حالات آئے، تمہیں بلا وجہ پکڑے گئے، تم فکر نہ کرو، یہ تھوڑی دیر کے مسائل ہیں، لیکن ایمانی دولت جو ہے اللہ اس پر ضرور تمہیں نوازے گا، اس لیے کہ سب کچھ ایمان ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ تو متاعن قلیل ہے، متاعن قلیل فی الدنیا، یہ تو بہت معمولی چیز ہے۔ یہ تو لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاعن قلیل، یہ بہت معمولی ایمان کی دولت، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ تم فخر کے ساتھ بیان کرو، وقال اننی من المسلمین، کسی چیز پر فخر نہیں، لیکن ایمان پر فخر ہونا چاہیے۔ اننی، میں مسلمان ہوں، میرے پاس ایمان ہے، بہت بڑی دولت اللہ نے دے رکھی ہے۔ اس ایمان کی قدر
ہمیں اپنے سینوں میں بسانا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ میں نے اور آپ نے اپنے ایمان و اسلام کی قدر نہیں کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے ناشکرے اور اللہ کے مومنوں میں کوئی فرق اب نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیجئے، مارکیٹ میں چلو تو اللہ کا ناشکرہ اور اللہ کا مومن دونوں میں فرق نظر نہیں آتا۔ جب نکاح ہو رہا ہے تو ایمان والی بیٹی اور بے ایمان کی بیٹی دونوں میں فرق نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیجئے، جو لباس ان کا ہے وہ لباس میری بیٹی پہن رہی ہے۔ یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مومن کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بتایا نہ جائے کہ اس کا نام اسلامی نام ہے تو یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مومن کی بیٹی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ایمان کی جو دولت مجھے اور آپ کو دی تھی، اس ایمان کی دولت کو میں نے معمولی سمجھی اور مادی دولت کو اصل سمجھ لیا۔ تو جو ان کا ایمان تھا مادی دولت پر کہ یہاں کھا لو پی لو عیاشی کر لو، وہی میرا بھی مسئلہ ہو گیا، اور ایمان کو معمولی سمجھا تو مادی دولت پر میرا بھی ایمان اور مادی دولت پر ان کا بھی ایمان۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو ان کے کام ہے وہ میرے کام ہے۔ اسی لیے مجھے اب نماز چھوڑنے میں کوئی دل پر بور نہیں پڑتا ہے، سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں، چھوتی تو چھوتی، مجھے روزہ چھوڑنے میں کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ مومن کی شان یہ بیان کی گئی تھی کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائیں تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے اوپر بہت بڑا پہاڑ گر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی وہ اتنا بڑا بوجھ سمجھتا ہے گناہ کو کہ اس پر پہاڑ گرا، اور فرمایا اللہ کا باغی بندہ، نافرمان ناشکرہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کی مثال حضور دیتے ہیں، فرمایا کہ جیسے مکھی اڑا دی۔ تو اس کی مثال مکھی اڑانے کی، آج میری مثال بھی یہی ہو گئی کہ میں گناہ کر کے ایسا ہی ہوں جیسے مکھی اڑا دی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کا بھی ایمان مادی چیز پر، میرا بھی ایمان مادی چیز پر آ گیا، اور اننی من المسلمین کی بات میں بھول چکا۔ جو دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی تھی، حضرت عامر ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایران ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایران کے بادشاہ نے حضرت عمر کو کہلوایا کہ تم صحرا، تم جنگل میں ایسے ہی لوگ، تمہاری پچھلی زندگی دیکھو تو اتنی جہالت کا حال تھا کہ تم پر کوئی بادشاہت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ رومن امپائر تیار تھی، نہ ایران تیار تھا، کوئی تیار نہیں تھا ان پر۔ تو تم اتنے جہالت میں پڑے ہوئے کہ تم لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور جب کوئی مر جاتا تھا شوہر تو بیوی کو ساتھ میں زندہ جلا دیا کرتے تھے، اور تمہارے حالات ایسے ہیں کہ تم مردار کھاتے ہو اور تم فلاں، تمہارے تو یہ حالات تھے، اور آج تم میں وہ قوت و طاقت کیسے آ گئی کہ جس قوت و طاقت کی بنیاد پر تم جو ہے بڑے بڑے ملکوں کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر فرمایا کہ مجھے سمجھنا ہے، یہ رستم جو وہاں کا جنرل تھا، ایران کا بادشاہ تھا، اس نے کہلوایا حضرت عمر سے کہ مجھے سمجھنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کوئی آدمی تمہارا بھیجے۔ تو حضرت عمر نے ایک اس آدمی کو بھیجا جس کا نام لوگ بہت زیادہ جانتے بھی نہیں، حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ، کوئی زیادہ جانتا نہیں ان کو، صحابی رسول ہے لیکن کوئی زیادہ ان کو نہیں جانتا۔ وہ گئے، وہ پیون والے کپڑے ہیں اور گئے بھی ہیں تو کھچر پر سوار ہو کر، کوئی شاندار سواری بھی نہیں، اور پیون والے کپڑے ہیں، اور ہاتھ میں ایک نیزہ سا ہے جو ان کا ایک مجاز تھا ہاتھ میں رکھنے کا۔ حضرت نبی علیہ السلام بھی ہاتھ میں رکھا کرتے تھے نیزہ، اور اس کی وجہ یہ تھی یہ نیزہ رکھنے کی کہ اصل میں استنجا کے لیے جانا ہوتا تھا تو دھیلا نکالنے کے کام میں آتا تھا، پھر مدینے میں سانپ بہت ہوتے تھے تو مارنے کے کام میں آتا تھا، پھر کبھی پردہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے استنجا کے لیے تو ایک طرف نیزہ گھار دو اور کپڑا باندھ دو، اور دوسری طرف پکڑ لو، اس کے آڑ میں جو ہے استنجا کر لو۔ اور نیزہ کس کام میں آتا تھا؟ نماز کی ضرورت پڑی سترہ بنا لو اس کو،
تو یہ بہت سارے کام تھے، اس لیے حضرت نیزہ رکھا کرتے تھے۔ تو چونکہ اکثر نیزہ ہاتھ میں ہوتا تھا، اس لیے جب جمعہ کے دن کھڑے ہو گئے تو وہی نیزہ ساتھ میں ہوا کرتا تھا، اس کو لے کر کھڑے ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عصا جو ہے وہ جمعہ کی سنتوں میں سے نہیں ہے، یہ جمعہ کی سنتوں میں سے نہیں ہے۔ اگر اس کے بغیر بھی خطبہ دے دیا کوئی ضروری چیز نہیں ہے، یہ تو ایک مجاز تھا اس وقت ہاتھ میں رکھنے کا، جیسے آج کل بزرگان دین اپنے ہاتھ میں چھڑی رکھتے ہیں، لکڑی رکھتے ہیں، تو وہی لکڑی لے کر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب تھوڑے ہی ہے کہ وہ سنت ٹھہر گیا۔ تو ہاتھ میں نیزہ تھا، حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لے کر چلے ہیں۔ دروازے پر جو افسر کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ اس حال میں تم نہیں جا سکتے ہو، ہاتھ میں نیزہ بھی ہو، ہتھیار لے کر کے آپ بادشاہ کے دربار میں جاؤ، نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، میں جاؤں گا اسی حال میں۔ ٹھنگنے کٹ کے تھے، قد بھی کوئی بہت شاندار نہیں تھا ان کا، اور کپڑے بھی کوئی اتنے شاندار نہیں تھے، لیکن یہ مادی دنیا پر ان کی نظر نہیں تھی، ان کی نظر ایمان پر تھی کہ جو ایمانی قوت اللہ نے مجھے دی۔ میں آیا نہیں ہوں، بلایا ہے، اگر جانے دے تو میں اسی حال میں جاؤں گا، نہیں تو میں واپس ہو جاتا ہوں۔ تو اندر کہلوایا تو کہا کہ آنے دو، اسی حال میں آنے دو۔ اب نیزہ پکڑا ہوا ہے اور جا رہے ہیں، اور اندر بہترین قالینیں بچھی ہوئی ہے، اور کہیں یوں مارتے ہیں تو سراغ بھی ہو جاتا ہے، اور جا رہے ہیں۔ اور رستم کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے، اور رستم نے سوالات کرنے شروع کیے۔ تو آپ نے جو تقریر فرمائی ہے، خیر وہ لمبی تقریر ہے، جس میں آپ نے کہا کہ ہم پتھر کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ہم جب سفروں میں نکلتے تھے تو کوئی پتھر لے کر کے چلتے تھے تاکہ راستے میں اسی کی عبادت ہو، اور اس سے اچھا پتھر مل جائے تو پہلے کو پھینک دیتے تھے اور دوسرے کی عبادت کر لیتے تھے، اور کہیں اگر ہمیں پتھر نہ ملا تو پھر ہم مٹی کو جمع کرتے تھے اور اس پر دودھ نکالتے تھے، اور دودھ نکال کر اس کو گھارا بنا لیا کرتے تھے، اور اسی کو اپنا معبود بنا لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم میں ایک رسول آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس کے باپ کو بھی جانتے ہیں، اس کی ماں کو بھی جانتے ہیں، اس کے خاندان کو بھی جانتے ہیں، اس کے نسب کو بھی جانتے ہیں۔ وہ کوئی اجنبی انسان نہیں ہے، وہ ہمیں میں پیدا ہوا، ہمیں میں بڑا ہوا، ہمیں میں پروان چڑھا۔ ہم اس کی نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی جانتے ہیں کہ وہ پاک صاف امانت دار، اس نے اپنے عمر کے 40 سال گزرنے پر نبوت کا دعویٰ کیا، اعلان کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا نبی ہوں، اور اس نے جو باتیں بیان فرمائی وہ 100% صحیح تھی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ ایمانی قوت ہے کہ الحمدللہ مادی قوت سے ہم نہیں ڈرتے۔ یہ آپ کی تقریر ہے۔ مجھے صرف یہ بتانا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ نے جو ایمانی دولت ہم کو دی ہے، اس کو محتم بشان دولت سمجھو، اپنے آپ کو غریب نہ سمجھو، اور ان لوگوں کی دنیا کو دیکھ کر لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اللہ نے ان کا نتیجہ بیان فرمایا ہے کہ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وبئس المہاد۔ تو کامیابی تو ایمان پر ہے، اور جب ایمان کی دولت ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے وہاں ہم کامیاب ہیں۔ اس لیے وقال اننی من المسلمین، ہمیں جو ہے اپنے ایمان کے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ رب کریم نے ہم کو ایمان کی دولت دی، ورنہ نہ معلوم ہم بھی کہاں کہاں پتھروں کے سامنے اپنے پیشانی جھکاتے ہوتے، اور کہاں کہاں ہم جو ہیں اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہوتے۔ لیکن افسوس کہ مومن اس وقت اس حال میں ہے کہ وہ اپنے ایمان کو کھولنا بھی پسند نہیں کرتا، ظاہر کرنا بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ پردہ ڈالنا پسند کرتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہنا پسند نہیں کرتا، سب کے سامنے کہتا ہے نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اب تعالی جہاں جہاں اس وقت حالات چل رہے ہیں اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، رب کریم پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور میری رائے یہ ہے کہ ان حالات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اللہ سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے قنوت نازلہ کی شکل میں، ہمیں فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حالات آئے صحابہ پر تو اس موقع پر آپ نے قنوت نازلہ کو پڑھا ہے 1 مہینے تک۔ تو ایک طریقہ ہم کو دیا گیا ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے، تو ہمیں فجر کی نماز میں
قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے اور نمازوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، نمازوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے ہمیں دعا سکھائی، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ سلام سے پہلے۔ اس کے علاوہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے اور بھی دعائیں پڑھی ہیں، یہ نہیں کہ یہی دعا، اس کے علاوہ دعائیں بھی ثابت ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا بھی پڑھ لے اور دعائیں بھی کر لیں، چونکہ سلام سے پہلے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ جب سلام پھیر دیا نا تو ایک درجہ بندہ سافل ہو جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے۔ جہاں سلام پھیرا کہ بھائی السلام علیکم چندے کے لیے آیا ہوں، تو ذہن اس کی طرف چلا جاتا ہے، تو اب وہ جو ربط تھا نا، وہ جو کنیکشن تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جہاں اعلان پیچھے سنا کہ ذہن اس کی طرف چلا گیا، تو اب وہ جو ربط اور کنیکشن تھا وہ اللہ سے ٹوٹ گیا۔ اور سلام سے پہلے مکمل کنیکشن جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اس لیے سلام سے پہلے دعا سکھائی، اور اس سے پہلے درود شریف بھی سکھایا، اور اس سے پہلے صلاۃ و سلام بھی سکھایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس وقت بندہ قریب ہوتا ہے، تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے، ان کے تجربات ہیں کہ اگر کوئی آدمی، بچے جو ہیں بات نہیں مانتے ہیں، اور بچے جو ہیں ضدی ہو جاتے ہیں اور باپ کا کہا نہیں مانتے، ماں کا کہا نہیں مانتے، تو سلام پھیرنے سے پہلے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، فرمائے اس دعا کو بار بار پڑھتا رہے، انشاءاللہ اولاد نیک بن جائے گی۔ یہ بعض بزرگوں نے، جیسے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے۔ تو بہرحال نماز میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اس لیے قنوت نازلہ کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے حق تعالیٰ مظلومین کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو ہے اس کی شکلیں پیدا فرمائے، اور جو بیچارے اپنی جہالت کی وجہ سے اس طرح کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور آپس میں مل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ آپس میں مل کر رہتے ہیں تبھی جا کر کے کوئی ملک ترقی کرتا ہے، اور لڑائیوں کے ذریعے سے ملک تباہی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بات کو سبھی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا بذنوبنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔